لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم بڑے شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین۔ درود پاک۔ واجب الاحترام آٹھ محرم الحرام 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1446 ہجری ہو گئے۔ نصف یعنی 1.5 صدی گزر گئی، اور دین کے بگاڑنے والے اپنی محنتیں کرتے رہے، لیکن آج تک دین صحیح سلامت زندہ ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں تو اس دین کے زندہ ہونے میں پیچھے ہر دور میں ایسے نفوس کا کردار رہا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین کو زندہ رکھا اور یہ دین بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، عبادات بتائیں، وہ آج تک محفوظ ہیں اور تواتر سے امت میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہودیوں میں پولس نام کے ایک شخص نے عیسائی بن کر اور جھوٹا عیسائیت کا دعویٰ کر کے عیسائیت کو اصل شکل سے ہٹا دیا، اور عیسائیوں کا بہت بڑا پادری بنا اور اس نے مذہب عیسائیت میں تحریف کر دی۔ پولس کی ہسٹری اور کہانی اس امت میں ایک شخص نے پڑھی ہوئی تھی جسے عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں، جو یہودی تھا لیکن منافقت سے اسلام قبول کیا تھا، اور اس نے بھی پولس کی طرح اس مذہب کو بگاڑنے کی کوشش کی کہ میں مسلمانوں کے یہاں مسلمان بن کر اسلام کا حقیقی چہرہ بگاڑ دوں گا، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتہ تھا یہ دین عیسوی نہیں ہے بلکہ یہ دین محمدی ہے، اور اسے قیامت تک کے لیے اصل حالت میں محفوظ رہنا ہے۔ وہ مقدس نفوس جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی جان دی، جس کو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے، اور بعد میں اس حق پر کٹ گئے لیکن پیچھے نہ ہٹے، اس مقدس ہستی کو دنیا
نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اہل سنت کی علامات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائیں کہ وہ خفین کے مسح کے قائل ہیں، یعنی چمڑے کے موزے پر مسح، یہ روافض کے یہاں نہیں ہے۔ ایک علامت بتائی کہ وہ ابو بکر عمر کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، ایک علامت بتائی کہ وہ عثمان اور علی کا احترام کرتے ہیں، اور اہل سنت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ حضرات حسنین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جو حسن و حسین سے محبت نہ کرے، چاہے وہ دعویٰ اسلام کا اور اہل سنت کا کرے، وہ اہل سنت میں شامل نہیں ہے۔ حسین اپنی قسمت میں یکتا ہے کہ اسے نبی کا نواسہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اسے نبی کا خون ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس نے پرورش نبی کی گود میں پائی، کان میں ان کے گھٹی نبی نے دی، انہیں چلنا نبی نے سکھایا، ان کے کان میں اذان خود نبی نے دی، نبی نے انہیں اپنی آغوش میں لیا ہے، نبی نے انہیں اپنی چادر میں لیا ہے، نبی نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا ہے، نبی نے اپنی زبان ان کو چسوائی ہے، نبی انہیں سونگتے تھے۔ کسی نے کہا اب سونگتے کیوں ہیں؟ کہا کہ یہ حسین اور حسن یہ میرے جنت کے پھولوں میں سے کچھ ایک پھول ہیں، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی تربیت میں لیتے ہیں۔ ان کا نام خود نبی نے رکھا۔ حسن پیدا ہوئے، نبی نے مبارک دی، پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو علی جنگجو تھے، کہا میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، فرمایا نہیں میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو فرمایا علی بیٹے کا کیا نام سوچا؟ کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ حسن اور حسین یہ نام اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں، اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی کے بھی نہیں رکھے گئے۔ اب یاد رکھنا کچھ ایسے منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کے نام کو بھی اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپایا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے نبی کے دل پہ القاء کرتے ہیں، یا اس وقت کے حالات کی مناسبت سے ان کا نام کوئی رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی نایاب ہوتے ہیں، ان کا نام بھی نایاب ہوتا ہے۔ جیسے محمد نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، میرے نبی کا نام محمد رکھا گیا۔ حسن نام کسی کا نہیں تھا، اللہ نے منتخب کر کے دیا ہے۔ حسین نام کسی کا نہیں تھا، اللہ نے منتخب کر کے دیا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ نہ ہو تو بتاتا چلا جاؤں کہ حسن نام بھی پہلے نہیں چن کے دیا ہے، حسین نام بھی پہلے تاریخ میں نہیں ملتا، چن کے دیا ہے۔ ابو بکر نام بھی پہلے نہیں ملتا، چن کے دیا ہے۔ عائشہ نام بھی پہلے نہیں ملتا، اللہ نے چن کے دیا ہے۔ یہ نام اللہ نے چن کے دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے وہ شان دی، آج ان کا جوتا ملے ہم اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاؤں کی مٹی ملے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ آج دنیا حسین کا نام تو لیتی ہے لیکن حسین کے کردار کو نہیں مانتی، حسین کی سیرت کو نہیں مانتی، حسین کی بات کو نہیں مانتی۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں آپ سے محبت بہت ہے، ہم آپ کو مانتے تو ہیں، لیکن سوال ہے ان کو مانتے ہو، ان کی بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ بھائی ان کو مانتے ہو تو ان کی بھی ماننی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھنا، حضرت حسین کا تعارف آپ نے ہمیشہ سنا ہے تو کربلا کے میدان کی حدود میں سنا ہے۔
ان سے پوچھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 57 سال کی عمر میں تقریباً شہید ہوئے ہیں. یہ کربلا میں صرف تھوڑی تھے بلکہ پیدا بھی ہوئے ہیں. وہاں سے سیرت بتاؤ. لیکن وہاں سے سیرت بتانے میں ساری عمارت دھڑام سے گرتی ہے، کیونکہ ان کی سیرت میں ہمیں پتہ چلتا ہے حسین نے جہاد کیا ہے. میں نے رات بھی ایک جگہ کہا لوگ اس انداز میں کربلا کو پیش کرتے ہیں جیسے تیر آتے گئے حسین سہتے گئے، تیر آتے گئے حسین نے مزاحمت نہیں کی، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی حسین چونکہ صاحبزادے تھے، نازنین تھے اور بڑے نازک مزاج تھے، اس لیے شاید وہ جہاد والا ذہن نہیں رکھتے ہوں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. حسین علی کا بیٹا ہے، علی جنگجو ہے. علی کی تربیت سے حسن بھی جنگجو ہیں، حسین بھی جنگجو ہیں. کیسے؟ صرف کربلا کا جہاد نہیں ہے. حضرت عثمان کے دور خلافت میں جرجان کی لڑائی ہوئی ہے، خراسان کی لڑائی ہوئی ہے، اصفہان کی لڑائی ہوئی ہے، افریقہ کی لڑائی ہوئی ہے. حضرت حسن اس میں شریک ہیں، حضرت حسین اس میں شریک ہیں. حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کی لڑائی ہوئی ہے، حسن اس میں شریک ہیں، حسین اس میں شریک ہیں. عثمان کے دور میں جنگوں میں جانے والے کو حسین کہتے ہیں، معاویہ کے دور میں جنگ پہ جانے والے کو دنیا حسین کہتی ہے. اب ذرا میں نعرہ لگایا بھائی نے، تیرا حسین میرا حسین، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ حسین ہمارے ہیں اور کسی کو میسج دے رہا ہے تمہارے نہیں ہیں. یہ دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے. کیونکہ تیرے یہاں عثمان کی خلافت باطل ہے اور حسین عثمان کے دور میں جنگوں میں جا رہے ہیں، حسن جنگوں میں جا رہے ہیں. اگر حکمران باطل ہو تو اس کی سربراہی میں لڑنے والا جہاد بھی باطل ہوتا ہے، اور اس کی سربراہی میں جانے والی جنگ میں جانا یہ بھی باطل ہوتا ہے. بھائی جب خلیفہ اور حکمران حق ہو تو اس کی سربراہی میں اور اس کے حکم پہ جنگ پہ جانا اسے حق سمجھتا ہے یا نہیں؟ پتہ چلتا ہے حسین عثمان کی خلافت کو حق سمجھتے ہیں، تو نہیں سمجھتا تو میرا دعویٰ صحیح نکلا. حسین تیرے نہیں، حسین ہمارے ہیں. حسین تمہارے نہیں، حسین ہمارے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں قسطنطنیہ کا جہاد ہوا. یہ حضرات شریک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو معاویہ کی حکومت کو صحیح مانا تو تب ان کی سربراہی میں جہاد ہوا نا. خلیفہ باطل ہو جہاد میں آدمی کھیلنے تو نہیں جاتا، جان بھی جا سکتی ہے. جن کے حکم پر حسن و حسین جان دینے کے لیے پیش ہو رہے ہوں وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے. یہاں پوری ترتیب سے حضرت حسین کی سیرت بیان کرو تو اس میں پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ حضرت حسین اور حضرت عمر کا رشتہ آپس میں کیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ ان کی کتابوں میں ایک مسئلہ، کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے بال کھول سکتی ہے، یعنی بھائی آ جائے تو دوپٹہ لینا ضروری ہے؟ تو ان کے امام جواب دیتے نہیں، ضروری نہیں ہے، عورت اپنے بھائی کے سامنے بال کھول سکتی ہے. تو کا دلیل یہ ہے حسن حسین اکثر اپنی بہن ام کلثوم کے گھر آتے تھے، وہ سر پہ کنگا کر رہی ہوتی تھیں، بالوں پہ کنگا کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو آتے دیکھ کر سر پہ ام کلثوم دوپٹہ نہیں لیتی تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے بھائی کے سامنے بہن اپنے سر کے بال کھول سکتی ہے. میں نے کہا مسئلہ آدھا بتایا ہے،
کہتا ہے اصلہ تو پورا بتا دیا ہے۔ میں نے کہا پورا ہم بتاتے ہیں، کیونکہ حسین تیرے نہیں حسین میرے ہیں۔ مسئلہ پورا اگر بتانا ہو تو جہاں مسئلہ بالوں کا بتایا وہاں مسئلہ دوسرا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے حسن حسین اکثر اپنی بہن کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، اور جس بہن کے گھر آتے جاتے رہتے تھے یہ گھر تو حضرت عمر کا تھا، کیونکہ ام کلثوم کس کے نکاح میں ہے؟ بولو بھائی، بولو گے تو میں تھوڑا چلوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا ہمارے ہیں، کہتے ہیں جی حسین کربلا میں نکلے، گھر سے نکلے۔ میں کہا جو سوچ کے بول، پھر میری بات صحیح ہوگی، تیرے نہیں میرے ہیں۔ کہتے گھر سے نکلنے سے کیسے تیرے ہو گئے؟ میں نے کہا گھر سے نکلے کربلا کی طرف، جسے باطل سمجھا اس کے مقابلے کے لیے۔ کہتا ہے ہاں نکلے۔ میں نے کہا یہ نکلنا بتا رہا ہے تیرے نہیں میرے ہیں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا نکلے ہیں، نہ نکلتے تو تقیہ کرتے، اور تقیہ نہ نکلنا ہوتا ہے۔ نکل کے بتایا حسین نے میرے مذہب میں تقیہ نہیں، حسین میرے ہیں تیرے نہیں ہیں۔ یہ نکلنا بتا رہا ہے یا نہیں؟ بولو۔ آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، اتنے سارے خطوط کوفیوں نے لکھے، آ جائیں ہم تیار ہیں، آ جائیں، بس کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوگی، سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ چلے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں؟ کہا وہاں کوفی والوں نے بلایا ہے، کرنا جاؤ، جنہوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی وہ آپ سے بھی نہیں کریں گے۔ بہت سمجھایا، لیکن کہا ان کے یہ دیکھو 12,000 خطوط ہیں، 12,000۔ کہا کہ انہوں نے بلایا ہے، میں نے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو بھی لیا، چھوٹے بچوں کو بھی لیا، عورتوں کو بھی لیا، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حسین کربلا میں گئے تو جنگ کے لیے جب گئے تو باقی صحابہ کیوں نہیں ساتھ گئے؟ اعتراض، خاص کر یہ جہلم کا پلمبر ہے اور بہت سارے ایسے پلمبر ہیں، بھائی وہاں سے وہ جہاد کے ارادے سے گئے ہی نہیں، وہ تو گئے ہیں صرف بیعت لینے کے لیے۔ اگر اس ارادے سے جاتے تو مجھے بتاؤ، بچوں کو آدمی ساتھ لے کے جاتا ہے، علی اصغر کو ساتھ لے کے جاتے، سکینہ کو ساتھ لے کے جاتے، زینب کو ساتھ لے کے جاتے، اس ارادے سے گئے ہی نہیں۔ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوفہ میں گئے، کوفیوں نے کہا بلا لو، ہم بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے خط لکھا، بھائی بالکل ماحول بنا ہوا ہے، آ جائیں۔ چلے ہیں، وہاں پتہ چلا، اور یہاں کوفہ میں جو گورنر بنا ابن زیاد، اس نے یہاں حضرت ہانی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا۔ یہ اطلاع حضرت حسین کو راستے میں ملی، انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ یہاں تو خبر اب کچھ اور آ گئی۔ مسلم بن عقیل کے بھائی اس قافلے میں تھے، انہوں نے کہا ہم تو پیچھے نہیں جائیں گے، چاہے کم ہے لیکن اب بھائی کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے یہ کزن اس کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے بھی سفر آگے کیا، اور میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ اور پھر آگے جب گئے ہیں کربلا میں، ابن زیاد اپنی 4,000 کی فوج لے کر آیا، بعد میں شمر آیا، اور جو ظلم اس بدبخت نے کیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، نام علی حسین کا لے لیکن ان سے وفا نہ کرے، یہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ یہ شمر کون تھا؟ یہ رشتے میں حضرت حسین کا ماموں بھی لگتا تھا، اور حضرت علی کی ایک بیوی ام البنین یہ ان کا بھائی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل اور صفین لڑی، یہی شمر حضرت علی کی دونوں جنگوں میں علی کے ساتھ تھا۔
آج اس نے اپنا رنگ بدل دیا۔ جب بات جان دینے کی آتی ہے تو نام علی کا لینا، حسن و حسین کا لینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن جب جان جانے کا خطرہ ہو وہاں ڈٹ جانا یہ جناب تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے دلیل، میں نے کہا دلائل، دلیل نہیں دلائل، اور اگر آنکھوں سے دلیل دیکھنی ہو اس دور میں تو وہ دلیل بھی میرے پاس ہے۔ دنیا کو یہاں زینبیون اور فاطمیون کے نام سے شام میں جمع کیا کہ جناب سکینہ کے زینب کے مزار کی حفاظت کرنی ہے، ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں سے یہ جوش میں گئے ہیں زینب کے مزار کی حفاظت کرنی ہے، اب بڑے مزے سے حفاظت چل رہی ہے، لیکن جب شامی مجاہدین آئے تو زینب کو چھوڑ کر جو چلے گئے یہ جانے والے بتا رہے ہیں کل بھی بے وفائی ہم نے کی تھی، آج بھی بے وفائی ہم نے کی ہے۔ اگر جان دینے والے ہوتے تو گئے اسی لیے تھے۔ میں نے اس دور میں بھی کہا تھا جب یہ سارے بھاگ کے آئے اور سندھ میں بھی تھے نا، اماں نے کہا ہوگا بھلی کرے آیا، اس نے کہا بھجی کرے آیا، بھلی کرے نہ آیا بھجی کرے آیا۔ تو یہ جو بھجی کرے والے لوگ یہ حسین کے، بھائی میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں؟ میں تو ان کو بول رہا ہوں جنہوں نے حسین سے غداری کی ہے۔ اب کوئی اپنے پہ لے تو میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو ابھی آگے چل کے آئینہ دکھانا ہے۔ کیا دکھانا ہے؟ حسین کے قاتل بتانے۔ یہ گھیر لیا، گھیر لیا، ہائے ہائے حسین کتنا جنگجو ہے یار۔ 3 دن 72 لوگوں کو لے کے جو 4000 سے مقابلہ کرے اسے دنیا نبی کا نواسہ کہتے ہیں، علی کا لخت جگر کہتے ہیں۔ شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے۔ اللہ حسین اور آل حسین کے قاتلوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے حامیوں کو اللہ تباہ و برباد کرے، ذلیل و رسوا کرے، اور ہو بھی رہے ہیں۔ حضرت حسین کا محاصرہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حر نام کا ایک شخص یہ مذاکرات کرنے کے لیے ابن زیاد کی طرف سے، لیکن یہ اتنا متاثر ہوئے کہ حضرت حسین کے ساتھی بن گئے۔ حضرت حسین نے مشہور 3 شرطیں آپ کو پتہ ہوں گی رکھیں، ان سے کہا کہ مجھے ایسا کرو، پہلی بات یہ کہ واپس مدینے جانے دو، انہوں نے کہا نہیں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو میں وہاں پھر جہاد کیا کروں، کہا نہیں۔ تیسری شرط رکھی کہ تم بیچ سے ہٹو، مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ خود حل کرتا ہوں۔ لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ اگر چلے گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، شمر نے ایک بھی نہیں مانی۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان رسول پر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جیسے بچوں کو تیر مارے گئے، جیسے خیموں کو جلایا گیا، جیسے انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، جیسے فرات میں ان کے فرات کا محاصرہ کر کے ان پر کھانا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے، جرت کے پہاڑ بنے رہے، ہمت کے پہاڑ بنے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، کسی طرح بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بیعت کر لو، اور انہوں نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں نے جن کو حق سمجھا تھا ان کے ہاتھ پہ میں نے، میرے بھائی نے بیعت کی تھی، جسے میں حق پر نہیں سمجھتا تو میں کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین ڈٹ گئے ہیں، یہ محاصرہ چل رہا ہے۔ حضرت حسین نے شہادت سے پہلے 3 بد دعائیں دی اپنے قاتلوں کو، کہا ظالموں آج جمعے کا دن ہے، تم نے مجھے جمعے کی جماعت سے روکا اور جماعت سے نماز نہیں پڑھنی دی، تم اس جماعت سے محروم رہو، تم اس جماعت سے محروم رہو۔
آج تک ایک طبقے میں یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ جمعے کی نماز جب تک امام نہیں آئے گا اس وقت تک فرض ہے ہی نہیں، اس وقت تک بعض نے تو کہا جائز ہے ہی نہیں، جمعہ ہی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں بات جائز ناجائز کی نہیں ہے، یہاں حسین کی بد دعا سیدھا تیر بہدف لگی ہے۔ یہ جمعے کا منکر بن گیا اور جمعے کی جماعت کا منکر بن گیا۔ اب جو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ مسئلہ الگ ہے، کتابوں میں مسئلہ الگ ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے بد دعا دی، تم نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکا، تم قرآن سے محروم رہو گے، تم قرآن کی دولت سے محروم رہو گے۔ یہ دیکھ حسین کی بد دعا نسلاً در نسل کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے۔ کون ہے جو قرآن کی نعمت سے محروم ہے؟ کون ہے جو حفاظ کی نعمت سے محروم ہے؟ کون ہے جو تراویح کی نعمت سے محروم ہے؟ اور حضرت حسین نے بد دعا دی، تم نے مجھے مدینے جانے نہیں دیا، اللہ تمہیں مدینے سے دور رکھے۔ آج مدینے سے کس کا ناتا ٹوٹا ہوا ہے، کس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، کس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے؟ یہ حسین کی بد دعا بتا رہی ہے حسین تیرے نہیں، حسین میرے ہیں۔ حسین تیرے نہیں میرے ہیں۔ حسین نے کربلا میں قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھا، صبر کیا، ماتم کیا، بولنا۔ حضرت حسین نے نمازیں قضا کی یا ادا کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، اور آخری نماز ان کی کتابوں میں ہے کہ یہ حسین کے دشمنوں نے قرآن میں تحریف کی۔ میں نے کہا کیا تحریف کی؟ کہتے ہیں سورہ حسین تھی قرآن میں، توجہ، اس کو بدل کے اس کا نام سورہ عصر رکھ دیا۔ اچھا، سورہ عصر کا نام سورہ حسین تھا؟ کہتا ہے ہاں۔ میں کہا پھر؟ کہتے ہیں یہ عصر، اللہ نے عصر کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ آخری نماز حسین نے عصر کی پڑھی تھی، تو یہ والعصر کی قسم اس لیے کھائی، یہ ان کے یہاں والعصری کہ قسم ہے عصر کے حسین کے ان دو سجدوں کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل کے ساتھ حسین نے ادا کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق اور صبر کے ساتھ حسین نے ادا کیے۔ میں نے کہا چل یہ تیری تفسیر، تیری بنائی ہوئی بات ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا سنبھل کے بیٹھنا اور اپنے اس دعوے میں ذرا پختہ رہنا۔ کہتا ہے کیا اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کہا؟ کہتا ہے والعصر، عصر کی قسم اس لیے کھائی، حسین نے آخری نماز عصر کی پڑھی تھی، اور والعصر، حسین تیرے عصر کے دو سجدوں کی قسم۔ میں نے کہا پتہ چلتا ہے حسین کی آخری نماز عصر تھی، تیرے یہاں عصر ہے ہی نہیں۔ حسین تیرے نہیں، حسین میرے ہیں۔ ابھی دیکھنا، گھروں کو جانا، 5 سوا 5 بجے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جانا، 4:30 بجے اہل حدیثوں کی آواز آئے گی عصر کی، پھر 5:15 کے بعد صلاۃ والسلام کے ساتھ ایک اذان کی آواز آئے گی عصر کی، پھر جناب ایک اور اذان کی آواز آئے گی دیوبندی اہل سنت کی، پھر انتظار کرنا کوئی چوتھی جگہ سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کہاں سے حسینی ہے؟ حسین کی آخری نماز تو جمعے والے دن عصر کی، تیرے یہاں عصر نہیں، حسین تیرے نہیں، حسین میرے ہیں۔ تیرے نہیں، بولو کیا ہے؟ میرے ہیں۔ کہتے ہیں ہم وہ تو کر رہے ہیں نا ان کے غم میں، بھائی جو مارتا ہے تو کیا وہ روتا بھی ہے؟ مجرم بھی کبھی کسی کے لیے روتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجرم تھے، وجاؤ علی قمیصی وجاؤ اباہم عشاء یبکون، بھائیوں نے مارا، کنویں میں پھینکا بھی اور روتے ہوئے بھی آئے، عشاء یبکون، رات کو آئے، شام غریباں کے انداز میں رات کو آئے۔ برادران یوسف کی بات کر رہا ہوں بھائی، وہ رات کو آئے،
عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے۔ میں نے کہا مجرم بھی ہے، رو بھی رہے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت بتا کر بتائی ہے کہ بعض دفعہ مجرم اپنا جرم چھپانے کے لیے روتا بھی ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ حسین کی کامیابی پر؟ کہتا ہے بھائی ہمارا مذہب ہے، ثابت ہے۔ میں نے کہا کیا ثابت ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا وہ حضرت ابراہیم کو 83 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم کے دروازے پہ دستک دی اور کہا یا اہل ابراہیم، اے ابراہیم کے اہل، تمہیں بیٹے کی خوشخبری ہو۔ میں کہا اچھا۔ تو حضرت ہاجرہ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھو ماتم کیا یا نہیں؟ ابے میں کہا چھٹی والے دن تو نہیں پیدا ہوا کہیں تو؟ یعنی وہ بڑھیا ہاجرہ کہتی ہے اس وقت بیٹا، تو وہ تعجب کی وجہ سے ہاتھ سر پہ جاتا ہے اور غم کی وجہ سے ہاتھ سینے پہ جاتا ہے۔ وہ تعجب سے آدمی کو پتہ چلے بھائی تیرے 5 کروڑ نہیں یار، کبھی یہ کر دو نہیں یار، تعجب کی وجہ سے ہاتھ ماتھے پہ جاتا ہے۔ خود کہہ رہے ان کا ہاتھ ماتھے پہ گیا، تو ماتھے پہ ہاتھ تعجب کی وجہ سے جاتا ہے، جناب ماتم کے لیے ہاتھ سینے پہ جاتا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، پھنس تو گیا ہے تو؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا تو نے ابھی خود کہا حضرت ابراہیم کے گھر فرشتہ آیا اور کہا یا اہل ابراہیم۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کتنے بیٹے تھے؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنے نواسے تھے؟ گھر میں تھا کون؟ بولو۔ میں نے کہا پتر وجدت الشیء غابۃ کالاشیاء، حضرت ابراہیم کے گھر والی کو فرشتہ اہل بیت کہہ رہا ہے۔ کس کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ گھر والی کو۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اللہ ہم سب کی طرف سے انہیں بہتر سے بہتر جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کے قاتلوں کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ اور تمہیں بتاؤں حسین کی کرامت، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں رہا، اللہ نے دنیا میں انہیں نشان عبرت بنایا۔ حسین کے معمولی انسان تھے، حسین سے تو صحابہ محبت کرتے تھے نبی کی وجہ سے۔ بھائی ان صحابہ کا نبی کے گھر آنا جانا تھا، ان کا ان کے آنا جانا تھا، یہ محبت تھی۔ ابو ہریرہ کتنے بڑے، عمر کے لحاظ سے بھی بڑے، لیکن حضرت حسین کے پاؤں سے اپنے رومال سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے پاؤں ہٹا لیے، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، ابو ہریرہ اپنی جگہ، لیکن تو نبی کا نواسہ ہے، لیکن تو بولو۔ یہ حضرت ابو بکر کے پاس حسین لائے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا بیٹا تو علی کا ہے لیکن چہرہ نبی کا ہے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن چہرہ بولو علی کا ہے۔ پھر اگلی بات، کربلا کے اندر میں نے کہا وہ لڑنے کے ارادے سے گئی نہیں، تو یہ اعتراض کہ صحابہ اس وقت، تو صحابہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ نہیں بتاتے۔ اٹھاؤ اپنی کتابیں 72 تارے، یا اٹھاؤ اپنی کتاب مقتل ابی مخنف، یا اٹھاؤ اپنی کتاب مستدراک احادیث، اور اٹھاؤ اپنی کتابیں، وہاں لکھا ہے کہ شہدائے کربلا کے نام اور ان کی ڈیٹیل، اس میں لکھا ہے ایک شخص جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام جناب کیا نام تھا؟ ان کا نام حبیب تھا، اور خود لکھا یہ حبیب نبی کے صحابی ہیں۔ ایک کا لکھا کہ ان کا نام زیاد تھا،
بھائی یہ کون تھے؟ کہا کربلا میں جو شہید ہوئے یہ بھی صحابی تھے، ایک کا نام زہیر بن عروہ تھا، بھائی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی صحابی تھے۔ ایک کا نام جابر تھا، کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی صحابی تھے۔ ایک کا نام جناب ابن سلامہ تھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی صحابی تھے۔ اور ایک کا نام اسید تھا، بھائی یہ کون ہے؟ انس، مالک بن انس تھا، یہ مالک بن انس دوسرے ہیں، کہا کہ جی یہ بھی صحابی ہیں۔ اتنے سارے نام گنائے خود اور ساتھ میں بتایا کہ یہ نبی کے صحابی ہیں، تو صحابہ نے حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ بولو۔ مقتل ابی مخنف ان کی کتاب، یہ سارا کربلا کا واقعہ جس طرح یہ سب ابی مخنف سے لیا ہے، اور جو روایتیں اس نے لی اور جس انداز میں وہ سب آپ کو پتہ ہیں۔ اب اس میں کردار کا ذکر کیا مختار ثقفی، آپ کو پتہ ہے یہ مختار ثقفی کا نام بہت لیتے ہیں۔ یہ مختار ثقفی وہ تھے، وہ تھا، پہلے تھے پھر تھا ہو گیا، کیونکہ بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور گمراہ ہو گیا۔ مختار ثقفی کو بہت اٹھاتے ہیں، کیوں کہ مختار ثقفی نے حسین کے بدلے لیے، مختار ثقفی نے حسین کا جناب ساتھ دیا، مختار ثقفی نے حضرت حسین کے قاتلوں کو سزائیں بھی دی اور انہیں قتل بھی کیا، یہ سب کچھ کیا۔ اچھا جی، کہتے ہو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، تو یہ مختار ثقفی تو قید ہو گیا تھا یزید کے دور میں، آخر جب یہ قید ہوا تو اسے چھڑوایا کس نے ہے؟ اسے رہا کس نے کروایا ہے؟ کتاب تیری ہے، مقتل ابی مخنف ہے، اٹھا اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ مختار ثقفی کی بہن عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں تھی۔ یہ جب مختار ثقفی گرفتار ہوا تو جب کھانے کے لیے عبداللہ ابن عمر بیٹھے تو ان کی بہن اور عبداللہ ابن عمر کی بیوی کھانا نہیں کھا رہی ہیں۔ شوہر نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا، عمر کے بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اور ان کا میرا بھائی جب تک رہا نہ ہوا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمیر نام کے ایک شخص کو بلایا اور بلا کر اسے خط لکھا یزید کے نام، اور کہا یہ اجرت لے کر تو میرا خط وہاں تک پہنچا، اور اس میں لکھا کہ مختار ثقفی کو تم رہا کر دو۔ جب عبداللہ ابن عمر کا خط یزید کے پاس عمیر لے کر گیا، اس نے جب دیکھا اس نے فوراً ابن زیاد کو کوفہ میں خط لکھا کہ فوراً مختار ثقفی کو رہا کر دیا جائے۔ مختار ثقفی رہا ہوئے، ان کی بہن نے کھانا کھایا۔ مختار ثقفی کا کردار تو بتاتے ہو، لیکن جب ابن زیاد نے گرفتار کیا ہے اسے رہا کس نے کیا ہے؟ دنیا کے سامنے یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے اگر یہ بات کریں گے تو رہا کرانے والے کا نام عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر سامنے آئے گا۔ کون آئے گا؟ اب شہدائے کربلا، ان کی کتابوں میں حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، جعفر بن علی، اور حضرت حسن کے 3 بیٹے، اس میں 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ قاسم بن حسن، بشر بن حسن، اور 3 بیٹے ابو بکر بن حسن، اور حضرت حسین کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حضرت حسن کے 5۔ حضرت حسین کے جو بیٹے شہید ہوئے، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، اور ایک ابو بکر، ایک بولو حسین۔ کہتے ہیں نبی سے بڑے مشابہ تھے، نبی سے مشابہ تھے۔ میں نے کہا صرف شکل و صورت میں مشابہ نہیں تھے، کردار میں بھی مشابہ تھے، عمل میں بھی مشابہ تھے، اور میں بتاؤں سونے میں بھی مشابہ ہیں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جا ذرا مدینے میں گنبد خضرا میں نانا کو دیکھ، نانا کے ساتھ جو سو رہے ہیں
ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ہے۔ میں نے کہا اگر تیرے اندر رتی برابر بھی انصاف ہے تو کربلا میں جب حسین کی قبر دکھاتا ہے تو ذرا سا کیمرہ یوں کر کے یوں بھی کر کے دکھا، تو پھر تجھے حقیقت پتہ چلے گی۔ حسین کے ساتھ جو سو رہے ہیں انہر بھی ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے۔ جس کی جو عبادت ہے عبادت گاہ میں ہونی چاہیے۔ ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور جہاں گستاخیاں ہو رہی ہیں وہاں الحمدللہ فوراً FIRs بھی ہو رہی ہیں۔ یہ پیچھے آپ کی اس جماعت کی قربانی ہے، محنتیں۔ ہم اس چیز کو زیادہ ہائلائٹ نہیں کر رہے کیونکہ پھر ماحول دوسرا بن جاتا ہے، ورنہ آپ کو ایک لسٹ اگر میں بتاؤں کہ ان 5-7 دنوں میں ذرا سے بھی کسی نے چوں پاں کرنے کی کوشش کی ہے تو حق نواز کے فرزندوں نے الحمدللہ فوراً بھی گرفت بھی کی ہے، اور ان کی پھر حالت بھی خراب ہوئی ہے۔ یہ پہرا دیا جا رہا ہے اور ہم انتظامیہ کا اس پر مشکور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بڑوں کو بھی سمجھاؤ، جو باہر سے آتے ہیں، انڈیا سے بھی آیا ہوا ہے ایک، اور یہاں فتنہ کر کے جاتا ہے، گستاخی کر کے جاتے ہیں۔ ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے کارکنوں کو الحمدللہ کنٹرول کیا ہے، یہ ہمارے ماننے والے ہیں۔ ہم نے یہاں ایک محرم سیل قائم کیا ہوا ہے تاکہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ کہیں کوئی توہین گستاخی خدا نخواستہ ہوتی ہے، آپ نے اپنے محرم سیل میں یہاں اطلاع مرکز میں دینی ہے، اور پھر ہم نے وہاں انتظامیہ تک یہ بات پہنچا کر اس کو قانونی گرفت میں لانا ہے۔ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت نہ ملے کہ جس میں ہماری طرف سے جناب کوئی قانون شکنی سامنے نظر آ رہی ہو۔ ہاں، ہماری جب انتظامیہ نے نہیں سنی تو پھر جب آپ کی قیادت آپ کو لائے عمل دے گی تو پھر جہاں کہا جائے آؤ گے بولو۔ جب الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے باہر آنے کا، اس لیے میں عرض یہ کروں گا کہ آپ نے امن کے ساتھ اور طریقے سے جو آپ کو جماعت نے بتایا ہے اسی انداز میں چلنا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔